إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ یہی سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین توشہ اور سامان ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کیا ہے سبب بنے گا۔ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے لوگو، جب تم سفر پر نکلو تو اپنے ساتھ اپنا توشہ، کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور یہ بات تمہیں یاد رہے اچھی طرح کہ سب سے بہترین توشہ جو تمہارے ساتھ سفر میں بھی پایا جانا چاہیے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے۔ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ رب العزت ہم سبوں کو تقوی پرہیزگاری سے کیا ہے نوازے۔ محترم حاضرین، نفس کا محاسبہ کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے اور موحدین کا طریقہ رہا ہے۔ ایک شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یقیناً ایسے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے۔ مومن کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مومن شخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ نفس بہت ہی خطرناک ہے، اس کی بیماری تباہ کن ہے، اور اس نفس کا مکر بھی بہت ہی کیا ہے بڑا ہے، اور اس کا شر بھی بہت ہی کیا ہے وسیع ہے۔ انسانی نفس اسے برائی پر اکساتا ہے، اور اسی طرح انسان کا نفس غلط قسم کی خواہشات کی طرف کیا ہے اسے لے جاتا ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے کے لیے بے حد یہ بات کیا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا برابر کیا ہے محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ اگر اس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، اس کا محاسبہ نہیں کیا، اس کی اصلاح نہیں کی، یقیناً کیا ہے ایسا انسان اپنے ایمان کے معاملے میں کیا ہے بہت ہی کمزور پایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے
تیری کیا ہے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ نفس کا محاسبہ کرنا ہمارے لیے کیا ہے بے حد کیا ہے ضروری ہے، اور نفس کو کیا ہے آزاد نہ چھوڑ دیا جائے۔ نفس انسان اگر اس کا محاسبہ کرتا ہے، یقیناً کیا ہے محاسبے کے بعد وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے گا اگر کہیں پر کوئی کمی بیشی نظر آئی، اور اگر انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، اس کا محاسبہ نہ کرے اور اس کو شریعت کے مطابق نفس کو کیا ہے نہ بنائے، یقیناً انسان کیا ہے دنیا اور آخرت میں کیا ہے خسارے میں ہے۔ رب العزت کا فرمان فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً جس شخص نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر کیا ہے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ہاں وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، رب کا خوف ڈر اس کے اندر پایا گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو برائیوں سے کیا ہے روکا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے انسان کا جو ٹھکانہ یا ایسے نفس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی کیا ہے جنت میں ہے۔ تو اس آیت کریمہ یا ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان نفس کو کنٹرول میں نہ رکھے، نفس کا محاسبہ نہ کرے، اپنے نفس کو شریعت اسلامیہ کے مطابق نہ ڈھالے، ایسے انسان کا ٹھکانہ بہت ہی برا اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے برخلاف برعکس اگر ایک انسان برابر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے نفس کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً ایسے انسان کا انجام بہت ہی اچھا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس مطمئنہ، دوسری قسم ہے نفس امارہ بالسوء، اور تیسری قسم ہے النفس اللوامہ۔ پہلی قسم نفس کی قرآن مجید میں جو بتائی گئی ہے النفس المطمئنہ، ایسا نفس جو مطمئن رہتا ہے، اس کے اندر اطمینان اور سکون پایا جاتا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا انسان کے نفس کو سکون اطمینان حاصل ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کیا ہے عمل کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کو مطمئن کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید ہی میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن النفوس، اے لوگو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے تطمئن النفوس، انسان کے نفس کو سکون اور اطمینان کیا ہے پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے نفس کو کیا ہے نفس مطمئنہ بنائے۔ دوسری قسم ہے نفس امارہ بالسوء، ایسا نفس جو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ بہت ہی کیا ہے برا نفس ہوتا ہے۔ رب العزت ہم سبوں کو اس سے کیا ہے بچائے۔ تیسری قسم ہے النفس اللوامہ، ایسا نفس جو لوامہ ہو، ملامت کرتا ہو۔ انسان بسا اوقات برائی کا ارتکاب کر جاتا ہے، لیکن برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کے نفس میں ایک قسم کی بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، اور اسے دکھ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور یہ نفس کا ملامت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان کی برکت سے ہوتا ہے، ورنہ اگر انسان کے اندر نفس کی ملامت نہ ہو تو انسان کی اصلاح کی کیا ہے کوئی امید بھی کیا ہے نہیں پائی جاتی۔ تو الغرض کہنا یہ تھا کہ 3 قسم کے نفوس ہیں جن کا ذکر رب العزت نے کیا ہے قرآن مجید میں
ہمیں کیا ہے بتایا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب فرشتے نفس کو، روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور ایسے انسان کی روح اور نفس کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے جو ایمان والا ہو، اس کا نفس کیا ہے؟ مطمئنہ ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم لوٹو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، اور تمہارا رب بھی تم سے راضی۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کی برکت اور انجام، کہ دنیا میں جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی وقت جو ہے فرشتے اسے کیا ہے خوشخبری دے دیتے ہیں۔ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں قرآن نے وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، لیکن موت کے وقت بھی کیا ہے اس بات کو کیا ہے اہمیت دی گئی کہ فرشتے اس وقت کہیں گے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تم اپنے رب، اپنے پروردگار کی طرف لوٹو۔ کس طرح؟ راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب بھی تم سے کیا ہے؟ راضی۔ فادخلی فی عبادی، تم میرے بندوں کے ساتھ کیا ہے شامل ہو جاؤ۔ کون سے بندے؟ انبیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت نصیب کیا۔ فادخلی فی عبادی، تم میرے ان بندوں کے ساتھ کیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور تم میری جنت میں بھی کیا ہے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نفس مطمئنہ کا کیا ہے مقام و مرتبہ ہے۔ نفس مطمئنہ کے برخلاف اگر انسان کا نفس امارہ بالسوء ہے تو یقیناً کیا ہے ایسے انسان کا انجام کیا ہے بہت ہی برا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر انسان کا نفس لوامہ ہے تو ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے تو امید پائی جاتی ہے کہ ایسا انسان اپنے نفس کی کیا ہے اصلاح ضرور کرے گا۔ محترم حضرات، قرآن مجید نے ہمیں نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب العزت کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر پائی جانا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ نے ایک اور حکم دیا، پہلا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ دوسرا حکم وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس اس بات کے بارے میں فکر کرے، اس بات پر غور کرے، اس بات کے بارے میں سوچے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ کل سے مراد موت کے بعد کا معاملہ ہے، موت کے بعد کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا اہتمام کیا ہے۔ ہر نفس اس کا کیا ہے محاسبہ کرے، اور یہی نفس کے محاسبہ کا معنی ہے کہ انسان اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری عمر 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، جتنی بھی عمر ہو گئی، انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، کیا جیسے جیسے میری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے کیا اتنا ہی میں اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوتے جا رہا ہوں نیک اعمالوں کے ذریعے، یا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا ہی زیادہ کیا ہے میں برائیوں میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتے جا رہا ہوں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایمان والا اس بات کے بارے میں سوچے، غور کرے، فکر کرے، اپنے نفس کا جائزہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کیا بھیجا ہے آگے۔ ان اللہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ دوبارہ پھر تقوی پرہیزگاری کا حکم، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کے بارے میں خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات چھپی یا پوشیدہ نہیں ہے،
جو کچھ تم اپنی اس دنیاوی زندگی میں کرتے ہو، یہاں تک کہ جو کچھ تمہاری فکر، تمہاری سوچ پائی جاتی ہے، رب العزت کو اس کے بارے میں بھی کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اگر اس پر غور کیا جائے محترم حضرات، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور ہمیشہ اپنے نفس کا کیا ہے؟ محاسبہ کرے۔ دیگر الفاظوں میں اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، والدین کی خدمت فرما برداری کرنا واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، دیگر اعمال اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر واجب کیا ہے، اسی طرح نفس کا محاسبہ کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ نفس کا محاسبہ کب ہو اور کیسے ہو؟ نمبر 1، نفس کا محاسبہ عمل کرنے سے پہلے ہو۔ ایک ایمان والا اپنی اس دنیاوی زندگی میں مختلف مراحل، مختلف ماحول، مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ اب اسے مختلف کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کیا یہ عمل کرنا میرے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے؟ کیا یہ عمل کرنا اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ عمل کرنا اللہ اس کے رسول کے قریب ہمیں لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا؟ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنے نفس کا کیا ہے؟ محاسبہ ضرور کرے، اس کے بعد کیا ہے؟ فیصلہ کرے کہ وہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح نفس کا محاسبہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی نفس کا محاسبہ کیا جائے کہ میں نے آج جمعے کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، رمضان کا روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، صلہ رحمی کی، صدقہ خیرات، دیگر اعمال، قرآن کی تلاوت کی۔ کیا یہ عمل جو میں نے کیا، کیا اس میں اخلاص پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ کیونکہ اگر عمل میں اخلاص نہیں تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس پر سوچے اور نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے جو نیکی کی ہے، جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، کیا اس عمل کو کرتے وقت میرے اندر اخلاص پایا گیا یا نہیں؟ یا اگر اخلاص پایا گیا، کیا یہ عمل نبی کی سنت کے مطابق رہا یا نہیں رہا؟ اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں تو یہ عمل کیا ہے؟ مقبول نہیں، بلکہ کیا ہے؟ مردود ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یقیناً اگر انسان عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے عمل کا محاسبہ کرے گا، ایک عقل مند انسان، ایک ایمان والا جو نیک دلی کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا عمل سے فارغ ہونے کے بعد، یقیناً وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اگر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عمل کے اندر اخلاص تھا، عمل سنت کے مطابق تھا، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تو نے مجھے اس کی توفیق دی تو اس عمل کو کیا ہے؟ قبول فرما لے۔ لیکن اگر اس نتیجے پر پہنچا عمل سے کے بعد، جب اس نے محاسبہ کیا کہ عمل میں کہیں پر کمی رہ گئی، کچھ کوتاہی رہ گئی، تو ایسی حالت میں وہ اپنے نفس کا اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کیا ہے؟ ضرور کرے گا۔ اسی طرح عمل کے بعد اس طرح بھی اصلاح نفس کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان ایسا عمل کرے جو کہ برائی ہے، منکر ہے، گناہ ہے، اور گناہ کے ارتکاب کے بعد اگر وہ اپنی حرکت پر، اپنے عمل پر غور و فکر کرتا ہے ایمان کے جذبے کے ساتھ، یقیناً کیا ہے؟ وہ توبہ استغفار کرے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے جہالت کا میں نے ارتکاب کیا، شیطانی وسوسے میں پڑ گیا۔ اب جب محاسبہ کرے گا تو یقیناً کیا ہے؟ وہ اپنی نفس کی کیا ہے؟ اصلاح کرے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان کچھ اعمال ایسے کر بیٹھتا ہے جن کا کرنا شاید بہتر نہیں تھا، نہ کرنا بہتر تھا، یا مباحات ہے، مباح عمل ہے، لیکن اس مباح عمل کو کرنے میں بھی اگر اس نے اپنی نیت صحیح رکھی تو وہ عمل کیا ہے؟ اجر میں اور اجر و ثواب میں کیا ہے؟ تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ روزی روٹی کا مثال لے لیجئے، ہر انسان اس دنیاوی زندگی میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، وہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اس مزدوری، اس محنت کے بدلے جو اسے مال ملتا ہے اس کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ کوئی عادت نہ سمجھے،
ایمان والا اگر اس نیت سے اس عمل کو انجام دیتا ہے، روزی روٹی تلاش کرتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے، اس نیت سے تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں، تاکہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، جو کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقے میں آتا ہے، یقیناً یہ مباح عمل جو ہے یہ بھی کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے ہمیں کیا ہے، نوازے گا۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم عمل کو کرنے سے پہلے بھی اپنے نفس کا، اپنے عمل کا محاسبہ کریں، اور اسی طرح عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی کیا ہے، ہم اپنے عمل کا کیا ہے، محاسبہ کیا کریں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی سے نوازا، اور یہ زندگی اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ ٹھہری نہیں رہتی، رکی نہیں رہتی، بلکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے، اتنا ہی ہماری زندگی میں، ہمارے عمر میں بھی کیا ہے، کمی آتی جاتی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے محرم کی 1 تاریخ ہے، گویا کی 1 سال اور کیا ہے ہماری زندگی سے کیا ہے، کم ہو گیا، 1 سال گزر چکا ہے، یعنی چاند کی تاریخ یا اسلامی مہینہ، اسلامی سال یا ہجری سال لے لیجئے، 1 سال گزر چکا ہے۔ اب ادھر ہمیں سال ختم ہونے پر اور سال کے آغاز پر کیا کرنا ہے؟ کیا کوئی خاص عمل اس میں وارد ہے کہ ہم اسے اہمیت دیں، کوئی خاص خوشی منائیں، جیسے کہ میلادی یا عیسوی نئے سال کے آنے پر، یعنی ایک منکر عمل جو لوگ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جائے، جو کہ منکر ہے، غلط ہے۔ کیا ایسے موقع پر بھی کوئی ایسے عمل کرنے کی گنجائش ہے؟ کسی بھی ایسے عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ محرم کے فضائل ہیں، لیکن کیا سال کے اختتام پر یا سال کے آغاز پر کسی خاص عمل کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ کوئی خاص عمل نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم یہ عمل ضرور کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہر دن کرنی ہے، 24 گھنٹے میں برابر نفس کا جائزہ لینا ہے۔ ادھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سال گزر چکا ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اعمال، کیا ہم نے ان اعمالوں کے ذریعے یہ پورا سال اللہ تبارک و تعالی کے مزید اور قریب گئے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی سے کہیں مزید اور ہم کیا ہے، دور تو نہیں ہو گئے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ اب آگے آنے والے سال پتہ نہیں وہ پورا سال ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی اس بات کی گارنٹی، ضمانت کیا ہے، نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے اس موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا اور محاسبہ کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ یقیناً انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا رب ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اگر ہم نے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے اعمالوں کا جائزہ لیا، اللہ تبارک و تعالی سے صدق دل سے توبہ استغفار کیا، اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ سے توفیق طلب کی کہ اللہ آنے والے جو ایام ہیں، سال ہیں، ہم ان میں کیا ہے، اخلاص کے ساتھ اور اسی طرح خوب یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے دعا کی، یقیناً ہمارے نفس کی اصلاح ہوئی، ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے، توفیق سے کیا ہے، ضرور کیا ہے، نوازے گا۔ کیونکہ جیسے کہ بات گزری کہ 1 سال زندگی کا اگر کم ہو گیا، اب اگلا سال ہم مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نصیب کی ہے، عیش و عشرت، لہو و لعب کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عبادت کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی نصیب کی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے کیا ہے، پیدا فرمایا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی ہمارا عمل ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا کیا ہے، ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ورنہ اگر انسان نفس کے محاسبے کو اہمیت نہ دے، اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا جائزہ نہ لے، ایسا انسان ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے، اور جب موت آتی ہے تو اس کے بعد عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب موت کے بعد کیا ہے، بدلے کا کیا ہے، معاملہ آتا ہے، اور جب انسان کا وقت آتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ تو ایک لمحہ کیا ہے، آگے ہو سکتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا
اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اگر کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے، وقت مقرر اور وقت پورا ہو جاتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد تاخیر نہیں کرتا، اسے کیا ہے مہلت کیا ہے نہیں دیتا، واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے باخبر ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما بردار بندے بن کر کے گزاریں، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا کیا ہے محاسبہ کریں، اور یقیناً یہی عقل مندی اور یہی کیا ہے ہوشیاری ہے، اور یہی کیا ہے انسان کی ایمان کا کیا ہے تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس پر غور کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ ہوشیار عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کا جائزہ لیا، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے اس نے تیاری کی۔ یہ عقل مند ہے۔ عقل مند ہوشیار وہ نہیں جو پیسہ دولت کے پیچھے دوڑتے جائے، اعمال کی اور جو ہے نیک عمل اہمیت نہ دی، یہ عقل مندی نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے ہاں جو عقل مند ہوشیار انسان، جو اگر کامیاب انسان، وہ سمجھا جاتا ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے عمل کا جائزہ لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کہ اس نے کیا ہے تیاری کی۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز انسان وہ ہے، یعنی ناکارہ انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا۔ من اتبع نفسہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو ہوا پرستی میں کیا ہے مبتلا کر دیا، جو کچھ شیطان کہتا ہے ورغلاتا ہے، اس کا نفس جو کہتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ایسا انسان سب سے زیادہ ناکارہ ہے، برائیاں کرتے جا رہا ہے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے امید بھی رکھتا ہے، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا اس نے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، اگر ایک انسان برائی میں مبتلا ہے، آپ اسے منع کریں، اسے دعوت دیں، اسے روکیں، بولے اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی تمنا علی اللہ، اس نے اللہ سے امید رکھی ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ غفور ہے رحیم ہے، لیکن اس مغفرت کو، اس رحمت کو اس نے صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کیا ہے کوشش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو نفس پرستی سے بچنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کر دیا جائے کہ جن کے ذریعے ہمیں اس بات کی توفیق ملے گی کہ ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ اپنے اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے نفس کا جائزہ ضرور لے گا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمارے نفس کی اصلاح کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ برابر اس دعا کی پابندی کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی پرہیزگاری سے کیا ہے نواز دے، یعنی میرے نفس میں تقوی پرہیزگاری ڈال، وزکیہا انت خیر من زکاہا، کیونکہ اے اللہ سب سے زیادہ جو نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک صاف کر سکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے، کیونکہ ہمارے نفس کا معاملہ ہے، ہمارے دلوں کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ شر چاہتا ہے یا خیر کا معاملہ، یعنی اللہ جب چاہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کیا ہے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے توفیق طلب کرنی ہے۔ تو نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کے محاسبے کے لیے
سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا ہے جس کے ذریعے ہمیں توفیق ملے گی وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے نفس کی اصلاح کی کیا ہے توفیق طلب کریں۔ نمبر 2، توفیق طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم خود اس کے لیے کوشش کریں اور محنت کریں۔ یہ نہیں کہ بغیر محنت کے ہم امید رکھیں کہ ہماری نفس کی اصلاح ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کیا ہے اس کے لیے محنت کریں اور توفیق طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہمارے راہ میں مجاہدہ کیا، یعنی اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنے نفس کو برائیوں سے روکا، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور کیا ہے انہیں اپنی راہ اور صراط مستقیم کے ہم انہیں کیا ہے ضرور کیا ہے توفیق دیں گے۔ یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل یہ کہ ہم برابر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، برابر اس کا استحضار، اور برابر ہمارے ذہن میں یہ ماحول پایا جانا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، برابر اس بات کو یاد کریں کہ کل کو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیا ہے پیش ہونا ہے۔ اس وقت جب ہمارے نفس کا، ہمارے اعمال کا محاسبہ اللہ تبارک و تعالی کرے گا، اس وقت ہمارے نفس کا محاسبہ کس نتیجے پر پہنچے گا، اس بات کی ہمیں کیا ہے فکر ہونی چاہیے، برابر یاد کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ نے، جس آیت میں اللہ نے نفس کے محاسبہ کا حکم دیا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آیت کریمہ میں اللہ نے آخرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو آخرت کی فکر برابر ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہمارے نفس کی کیا ہے اصلاح ہوگی۔ چوتھی اور آخری بات وہ یہ کہ ہم نیک لوگ، علماء، صلحاء، متقین، پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کریں۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے، تو اس سے اچھے لوگوں کے ساتھ، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے خیر ہی خیر ہمیں نصیب ہوگا، ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یقیناً کیا ہے اس کے ذریعے بھی کیا ہے انسان کی نفس کی کیا ہے اصلاح ہوگا، کیونکہ انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا اثر ان پر کیا ہے پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر انسان اپنے دوست کے مذہب، اپنے دوست کے طور طریقے پر ہے، تو تم میں سے ہر ایک غور کرے کہ اس نے اپنی دوستی کس کے ساتھ رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی تو تمہارے اندر بھی اچھائی آئے گی، لیکن اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کی برائیوں کا اثر تمہارے اوپر بھی کیا ہے پایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق دے، اور برے لوگوں کی صحبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ یہ 3-4 اعمال تھے جنہیں اگر ہم نے اہمیت دی محترم حضرات، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے گا، ہمارے اعمال کی کیا ہے اصلاح ہوگی، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کے مستحق ہوں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا لیا، کامیاب ہو گیا، کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک صاف کیا۔ یہ کب حاصل ہوگا یہ خوشخبری؟ فلاح، کامیابی پا لی، وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نفس کی کیا ہے اصلاح کریں گے، ورنہ اگر نفس کی اصلاح نہ ہو، سال پورا گزر گیا، اگلا سال بھی گزر جائے، تیسرا سال بھی گزر جائے، ہر سال اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کے مستحق ہوں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، لیکن جس نے نفس کا محاسبہ نہیں کیا اور نفس کو اہمیت نہیں دی، برائیوں میں ڈال دیا نفس کو، ایسا انسان خوابہ یعنی نقصان میں اور خسارے میں ہے۔ رب العزت ہم سبوں کو ایسے بننے سے کیا ہے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کو برابر پابندی کے ساتھ اپنے اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے برابر اس کے کیا ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ الہ العالمین ہم سے جو کچھ لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان لاپرواہیوں کو دور کر اور ہمیں کیا ہے مغفرت سے نواز۔
الہ العالمین ہم جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ان اعمالوں کو کیا ہے قبول فرما، الہ العالمین تو ہمیں برائیوں سے بچنے کی کیا ہے توفیق دے، اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی کیا ہے توفیق دے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بھولے بھٹکے ہیں تو ان کو راہ ہدایت پر لے آ، جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزی روٹی سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں تو ان کو پریشانیوں سے کیا ہے دور فرما دے، الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کہیں دنیا میں ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اے اللہ تعالیٰ تو ان کی جل از جل جو ہے پوری کیا ہے ضرور کیا ہے مدد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔